القدير على وصف الكمال شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من كل أحد ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وإمام الحق عبد الله ونبيه ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن شر ما حسد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ایک ایسی مہلک بیماری کا بیان فرمایا ہے کہ جس بیماری کے متعلق اللہ کا قرآن بھی بیان کرتا ہے اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان بھی بیان کرتا ہے، اس بیماری کی پہچان رکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر ضروری ہے کہ وہ اس کی پہچان رکھے تاکہ مسلمان کا اسلام، مومن بندے کا ایمان محفوظ رہ جائے، اس بیماری سے بچا کے مومن اور مسلم انسان اپنی زندگی بسر فرمائے۔ اس بیماری اور مرض کا نام ہے حسد۔ قرآن مقدس میں اللہ نے صاف لفظوں میں بیان فرمایا ہے کہ یہ ایسی مہلک بیماری ہے کہ خود رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کریم نے حکم فرمایا ہے کہ میرے پیغمبر، یہ بیماری جب کسی انسانوں کے اندر ظاہر ہونے لگ جائے، محسوس ہونے لگ جائے، تو میرے امام الانبیاء پیغمبر، حالانکہ آپ معصوم و محفوظ پیغمبر ہیں، پھر بھی اللہ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا اس حسد جیسی بیماری جب تیرے سامنے ظاہر ہونے لگ جائے لوگوں کے اندر،
تو اس وقت اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے رو کے اللہ کے سامنے عاجزی ظاہر کر کے اس بیماری سے پناہ مانگنا اللہ پاک سے. اور پناہ اس وقت اللہ سے مانگنی ہے حسد جیسی مہلک بیماری سے. اذا حسد، جب کوئی دوسرا انسان کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ واقعی مجھ سے جل رہا ہے، میرے ساتھ اس کو حسد ہے، جلن ہے اس کو، تو اس وقت اس انسان کو کچھ نہیں کہنا. من شر حاسد، رب نے فرمایا پھر اس وقت اللہ سے اس حسد کرنے والے شخص کی اس شر اور اس کی مہلک بیماری سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی ہے. کیونکہ ہم اللہ کو ہی درخواست دے سکتے ہیں، کیونکہ اس مہلک بیماری سے بچانے والا اور محفوظ کرنے والا کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے. اس لیے یہ ایسا گناہ ہے حسد کہ سب سے پہلے یہ گناہ آسمان پر ہوا ہے، پھر اس کے بعد یہ گناہ زمین پر ہوا ہے. آسمان پر یہ سب سے بڑا گناہ وہ سب سے پہلے شیطان لعین نے کیا. اللہ نے فرمایا تھا نا حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ اسجدوا لی آدم، اللہ نے سب کو حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم علیہ السلام کے سامنے جھک جاؤ. شیطان کو اسی وقت حسد شروع ہو گیا کہ میں اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کروں، تو اس کے اندر وہ حسد والی مہلک بیماری پیدا ہوئی اور وہ تکبر کے اندر تبدیل ہو گئی. بس اس میں وہ بیماری پیدا ہوئی، اللہ نے قیامت تک اس شیطان کو ملعون قرار دیا. ملعون، لعنتی، اپنی رحمت سے دور دھکیل دینا. تو سب سے پہلے یہ جو حسد والی بیماری ہے اس کا شکار کون ہوا ہے؟ شیطان ہوا ہے. دوسرے نمبر پر زمین پر سب سے پہلے جو گناہ ہوا ہے وہ بھی حسد کی وجہ سے ہوا ہے. اللہ نے خود قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے دو صلبی حقیقی بیٹے تھے، حابیل اور قابیل. ان دونوں کے اندر آپس میں اللہ نے خود قرآن میں بیان فرمایا قابیل کے دل کے اندر حسد اور جلن پیدا ہوئی، یہ مہلک بیماری پیدا ہوئی. اس وجہ سے اس قابیل نے شیطان والا راستہ اختیار کر کے اپنے بھائی کا احساس بھی نہ کیا اور اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا. معلوم ہوتا ہے یہ ایسی مہلک بیماری ہے، ایسی مہلک مرض ہے حسد کہ یہ جس کے اندر پیدا ہو جائے، مولوی میں پیدا ہو، پیر کے اندر آ جائے، بہت بڑے علامہ میں پیدا ہو جائے، کسی ولی میں پیدا ہو، چھوٹے میں، بڑے میں، امام میں، مقتدی میں، کسی حاجی کے اندر، کسی قاضی کے دل میں، کسی نمازی کے دل میں، کسی چھوٹے بڑے کے دل میں جب یہ حسد والی مہلک بیماری پیدا ہو جائے تو پھر بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا نمازی ہوں، میری نمازیں، میرا ایمان. اللہ نے قرآن میں گارنٹی دی ہے، پیارے پیغمبر نے حدیث رسول اللہ کے ذریعے سمجھایا ہے، جب یہ مہلک بیماری دل کے اندر پیدا ہوتی ہے تو ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے، اعمال صالحات بھی برباد ہو جاتے ہیں. آج تقریباً ہر دوسرا بندہ اسی بیماری کا شکار ہے. تجربہ کر لو، دیکھ لو، اندازہ کر لو، ہر دوسرا بندہ اسی مہلک بیماری کا شکار ہے. حسد کیا ہوتا ہے؟ حسد یہی ہوتا ہے کہ دوسرے بندے کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھی تو دل کے اندر جلن، کڑھن پیدا ہوئی کہ ہے اس کے پاس، یہ کیوں ہے؟
یہ میرے پاس آ جاتی اور اس کے پاس ختم ہو جاتی، اللہ اس کو تباہ کر دیتا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولو، حسد کہتے ہیں۔ کسی اچھی چیز کو دیکھ کے، حالانکہ ہمارے اسلام نے یہ طریقہ سکھایا ہے، کسی انسان کے پاس یا اللہ کی قدرت کی عجائبات میں سے جب بندہ اپنی آنکھوں سے کوئی اچھی چیز یا اللہ کی نعمت کسی کے پاس دیکھے تو فوراً زبان سے کہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ نہیں کہہ سکتا تو سبحان اللہ کہہ دے۔ یہ اسلام نے طریقہ سکھایا ہے، مگر مجال ہے کہ مسلمان کو یہ دو لفظ بھی زبان پر آتے ہوں۔ تو وہی بات ہے کہ ہر دوسرا بندہ اس بیماری کا شکار ہے۔ دوسرے بندے کے پاس کوئی اچھائی ہے، چاہے دین کی ہے یا دنیا کی ہے، اس کو دیکھ کے تیسرا بندہ پسند نہیں کرتا کہ یہ اس کے پاس ہو، وہ کہتا ہے یہ تباہ و برباد ہو جائے، یہ میرے پاس آ جائے نا کسی طریقے سے۔ تو یہی سب سے بڑی بیماری ہے۔ نمازیں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، داڑھی چھٹے بٹن سے نیچے رکھانے کا کوئی فائدہ نہیں، حاجی نمازی قاضی بننے کا کخ بھی فائدہ نہیں ہے۔ اگر دل کے اندر یہ حسد والی بیماری موجود ہے تو بندہ نمازیں پڑھے یا نہ پڑھے، اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ اس پر لعنت کے پھٹکار بھیجتے رہتے ہیں۔ لا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، اللہ فرماتے تیرے بیٹھنے پہ لعنت، تیرے اٹھنے پہ لعنت، تیرے کھانے پینے پہ لعنت، تیری گفتگو پہ لعنت، تیری نماز عبادات کرنے پہ اللہ کی لعنت ہو۔ کیونکہ اس لیے کہ تیرا دل جب پاک نہیں ہے، تیرے دل کے اندر وہ بیماری مہلک مرض حسد والی موجود ہے، تو اب نمازیں پڑھ یا نہ پڑھ، اللہ کے نظر کے اندر تیرا ایمان کخ بھی نہیں ہے۔ بھائیو، ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہم نے تو اصلاح کرنی ہے اللہ کے قرآن کے ذریعے۔ قرآن نے ہی یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ، ایک بار پڑھ لو سارے، صلی اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میری امت کے مومن مسلمانوں، حسد جیسی بیماری سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ پکی بات ہے، ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب یا حطب، اس لیے کہ حسد ایسی مہلک بیماری ہے کہ یہ انسان نے جتنی نیکیاں عبادات ریاضات کی ہوں، تأکل الحسنات، یہ حسد مہلک جیسی بیماری ساری نیکیاں برباد کر کے رکھ دیتی ہے، ساری عبادات ضائع و برباد ہو جاتی ہے۔ جیسے کما تأکل النار الحطب، جیسے آگ لکڑی کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، ایسے حسد جیسی بیماری انسان کے ایمان کو جلا کے راکھ دیتی ہے، انسان کے اعمال صالحات کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ اس لیے چھوڑو ساری دنیا کے جنجال، بس اللہ نے جس حال میں رکھا ہے، جو کچھ دیا ہے، دوسرے کی طرف نظر نہ مارو، جو رب نے دیا ہے جس حال میں رکھا ہے، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ میں اپنا موازنہ کسی سے نہیں کرتا، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اتنی پراپرٹی جائیدادیں آ جائیں، فلاں کے پاس تو اتنی گاڑیاں ہیں، فلانے کی اتنی بڑی کوٹھی بلڈنگ ہے، میری اس سے بھی بڑی ہونی چاہیے۔ نہیں، اللہ
میرے دل میں ایمان کی دولت ہے، جس حال میں تو نے رکھا ہے الحمدللہ میں کسی سے اپنا موازنہ مقابلہ نہیں کرتا۔ اللہ بس میرا ایمان مجھے محبوب ہے، میری ایمان والی دولت سب سے بڑی دولت ہے، میں کسی سے حسد نہیں کرتا۔ بس میری دعا اللہ تیرے آگے یہی ہے کہ میرے دل کے اندر ایمان والی دولتیں اللہ محفوظ و معصوم فرما دے۔ بس بندہ یہی دعا کرے، جس حال میں بھی اللہ رکھے انسان اللہ پر کیا رہے، بولو۔ یہ سب سے بڑی انسان کی حماقت ہوتی ہے کہ اپنے سے اوپر والے لیول کا اپنا موازنہ کرانا۔ ایک بندہ غریب ہے اور پھر وہ امیروں کی، لین لاڈوں کی، بڑے بڑے پراپرٹیوں کی مالکوں کی وہ محفل جب اختیار کرتا ہے تو پھر اس کے دل میں ہی تو شوق پیدا ہوگا کہ میرے نیچے بھی کیا ہو، گاڑی ہو، میرے نیچے بھی فلاں 8-10 غلام ہو، اس کے دل کے اندر تو جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اہل تقوی نے منع کیا ہے کہ متقی بندہ اپنے سے اوپر والے لیول دنیاوی حساب و کتاب رکھنے والا مالدار بندے کی محفل میں متقی بندہ نہ بیٹھے۔ ہاں اپنا اگر احساس پیدا کرنا ہے تو اپنے سے کم درجے کا غریب بندے کی محفل اٹینڈ کرو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اپنے سے نچلے درجے کا، آپ 2 ٹائم کا کھانا کھاتے ہو، جو 1 ٹائم کا کھاتا ہے اس کی محفل اٹینڈ کرو تاکہ تمہیں بھی احساس ہو کہ وہ اس کا وقت کیسے گزر رہا ہے اور میں کیسے وقت گزار رہا ہوں۔ تو اپنے سے کم درجے کا جو غریب ہے اس کی محفل کے اندر بیٹھو، اس کی باتیں سنو، اس کے ساتھ گفتگو کرو تاکہ تمہارے اندر احساس پیدا ہو کہ اللہ مجھے تو نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، وہ بھی تو غریب بندہ ہے، میں 3 ٹائم کا کھانا کھاتا ہوں، وہ 1 ٹائم کا کھانا کھاتا ہے، وقت تو دونوں کا گزر نہیں رہا۔ تو بھائیو اپنے آپ کو حسد جیسی بیماری سے بچانا ہے۔ اس کے بچنے کا واحد حل ہے اللہ کا قرآن۔ رب کے قرآن سے سنگت تعلق بندہ بنائے، اللہ کے قرآن کو اپنے سینے سے لگا لے۔ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے میں ساری لعنتوں سے انسان کو محفوظ فرما دوں گا، ساری بیماریوں سے میرا وعدہ ہے میں انسان کو محفوظ کر دوں گا، مگر انسان وعدہ کرے کہ وہ میرے اللہ ریب قرآن کو کبھی پیٹھ دے کے واپس کبھی نہیں جائے گا۔ قرآن سے یاری تعلق وہ لگاتا جائے، میرا وعدہ ہے کہ ہر قسم کی مہلک بیماری سے میں اس کو اللہ محفوظ فرما دوں۔ رب نے سچ فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ محافظ کون ہے؟ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے نا۔ تو پھر رب کا وعدہ بھی سچا ہے، حفاظت اکمل درجے کی کون کر سکتا ہے؟ اللہ ہی کر سکتا ہے۔ اللہ اللہ۔ تو حسد جیسی بیماری اگر انسان کے دل میں لگ جائے تو انسان اس بیماری کے اندر آ کے بڑی بڑی شیطانی شرارتیں اور شیطانی حرکات کر کے انسان ایمان کے دائرے سے بھی باہر نکل جاتا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں رب کا قرآن پڑھ کے اپنی امت کو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا، بھائیوں کا واقعہ سنا میرے پیغمبر۔ اور کیسے سنانا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا بالحق، حق حق سنانا ہے، ٹھیک ٹھیک کر کے سچ سچ سنانا میرے پیغمبر۔ یہ اللہ کریم کا قانون ہے، اللہ کی عادت مبارکہ ہے۔ قرآن میں جب اللہ کوئی قصہ بیان فرمانا چاہتے ہیں تو ساتھ حق کا لفظ اللہ ضرور بیان فرما دیتے ہیں۔ اصحاب کہف کی باری جب آئی ہے، وہ 7 نوجوان
ان کا واقعہ جب اللہ نے بیان فرمایا ہے تو وہاں بھی اللہ کریم نے کیا فرمایا ہے؟ نحن نقص علیک نبأہم بالحق۔ اے میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ، یہ دنیا کی کسی عام کتاب کا قصہ واقعہ نہیں بیان ہو رہا، یہ میں اللہ کے لا ریب قرآن کا قصہ بیان ہو رہا ہے۔ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ قرآنی اللہ نے بیان فرمایا ہے تو اللہ نے وہاں پر بھی فرمایا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اے میرے پیغمبر یہ بھی حق سچ کا ہم قصہ بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ نے بتلایا یہ ہے کہ میرے پیغمبر رب کی بیان فرمائی ہوئی بات کے اندر نہ کبھی شک آ سکتا ہے، نہ کبھی عیب و ریب آ سکتا ہے، اور نہ کبھی اس کے اندر کوئی شک کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ اللہ کی ہر بات انمول ہے، رب کے قرآن کی ہر بات سچی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ہے نحن نتلو علیہم نبأ بنی آدم بالحق، اے میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ، آپ اپنے قرآن پاک کی آیات پڑھ کے اپنی امت کو اللہ کے قرآن کے ذریعے واقعہ صحیح صحیح سنا دیں۔ جی میرا اللہ پاک جی میں تو تیرا پابند ہوں، ينطق عن الهوى، اللہ میں تیری اجازت کے بغیر تو نہیں بولتا، تیرے حکم کے بغیر تو میں زبان نہیں حرکت دیتا، ان هو الا وحی یوحی، اللہ جب بھی بولتا ہوں تیرے آرڈر کے ذریعے بولتا ہوں، تیرا حکم ہوتا ہے تو میں سچ سچ بولنے لگ جاتا ہوں۔ میرا اللہ میں اپنی مرضی سے اپنا پیغمبر اپنی زبان کو بھی حرکت دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اللہ کریم نے فرمایا اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، اللہ کریم نے فرمایا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے ان دو بیٹوں نے حابیل اور قابیل دونوں نے اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنی قربانی پیش فرمائی ہے۔ اللہ کریم کا قرآن کہتا ہے قابیل کا جو ہے اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اور حابیل کی قربانی اللہ کی عدالت میں قبول ہو گئی۔ دونوں بھائی تھے، قابیل جو ہے یہ کاشتکاری کرتا تھا، زمین کی فصل بونا یہ کاشتکاری ہوتا ہے، اور جو حابیل تھا اس کے متعلق تورات میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے پاس بہت زیادہ جانور تھے، بھیڑ بکریاں، ان کا ریوڑ تھا، وہ سارا دن اللہ کی عبادت بھی کرتا اور اپنی بکریوں کو چراتا بھی صحیح، لیکن تھے دونوں کیا؟ بھائی آدم علیہ السلام کے حقیقی بیٹے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں دونوں نے قربانیاں اللہ کی عدالت میں رکھی ہیں۔ حابیل نے اپنی عمدہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں رکھی ہے، سب سے عمدہ جو دمبا تھا، پلا ہوا موٹا تازہ صحت مند، وہ لے کے ایک چٹیل میدان کے اندر رکھ دیا ہے۔ قابیل نے کیا کیا ہے؟ یہ بھی تورات میں لکھا ہوا ہے، قابیل نے یہ کیا ہے کہ سب سے جو گھٹیا فصل تھی یا فصل سے آنے والی جو اگنے والی فصل تھی اس سے جو پیدا ہوا ہے، چاول تھے یا گندم تھی یا کوئی بھی فصل نما چیز ہے، جو گھٹیا چیز تھی قابیل نے وہ اللہ کے راستے میں اب بھی کئی بندے ایسے پھر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں چیز دینی ہو نا جی فلاں جڑی لولی لنگڑی ہے نا یہ اللہ دے راہ چلے، جو گھٹیا چیز ہے نا وہ اللہ کے راستے میں، اور جو عمدہ ہے یہ ہمارے لیے بھائی اچھی۔ یہی بات کو اللہ نے قرآن کے 8ویں سپارے میں عیب فرمایا ہے۔ رب نے فرمایا تم اپنے لیے گھٹیا پسند نہیں کرتے اور رب کے لیے کیسے دینا پسند کرتے ہو؟ لستم بآخذیہ، تم خود نہیں لیتے، الا ان تغمضوا فیہ،
ہاں آنکھیں بند کر کے کوئی چیز لینی ہو تو کوڑی گھٹی کر کے بندہ گن لے لیتا ہے، مگر اللہ کے راستے میں جو چیز دینی ہو رب نے فرمایا کیا ہو، عمدہ ہو، اعلیٰ رب کی راہ میں خرچ کرنا ہے، گھٹیا اللہ کے راستے میں دینا جائز نہیں ہے۔ تو قابیل نے یہی کام کیا، جو گھٹیا قسم کی فصل سے پیداوار ہوئی وہ جتنی بھی تھی وہ اللہ کے راستے میں بطور قربانی کے پیش کر دی۔ تو ظاہری بات ہے جب بنیاد ہی غلط ہے تو پھر اللہ اس کی قبول کیسے فرماتا؟ قابیل کی قربانی اللہ قبول کیسے فرماتا؟ جب ہے وہ گھٹیا چیز تو قبول کیسے ہوتی؟ اللہ کریم فرماتے ہیں دونوں نے میدان میں رکھ دیا ہے، اس وقت اللہ پاک کی طرف سے یہ قانون ہوتا تھا جس بندے کی قربانی اللہ قبول فرماتے ہوتے آسمان سے آگ آتی اس بندے کی قربانی کو آ کے کھا جاتی، آ کے جلا کے راکھ کر دیتی۔ یہ علامت ہوتی تھی کہ اس بندے کی قربانی اللہ نے قبول فرما لی ہے۔ یہ میں خود نہیں کہہ رہا، قرآن ایسے کہتا ہے، 4 سپارہ ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں تأکلہ النار، کو وہ آگ آ کے اس کو جلا دیتی، کھا جاتی۔ جب دونوں بھائیوں نے میدان کے اندر رکھ دی اپنی قربانی تو آسمان کی طرف سے آگ آئی ہے، اس نے آ کے حابیل کی قربانی قبول فرما لی ہے، اس کو کھا گیا ہے، راکھ کر دی ہے آگ نے، اور قابیل کی قربانی کے بالکل قریب ہی کوئی نہیں گئی آگ۔ جس وقت معاملہ ختم ہوا ہے قابیل غصے میں آ گیا ہے، کہنے لگ گیا اپنے بھائی سے جناب بات یہ ہے میں لأقتلنک، میں تجھے قتل کروں گا ضرور بھی ضرور۔ آگے حابیل نے جواب دیا ہے کیوں یار، میرا قصور کیا ہے؟ میں نے تجھے تو نہیں کچھ کہا ہے، میرا جرم کیا ہے؟ تیرا بھائی تو میں، مگر تو میرے قتل کے منصوبے کیوں بنا رہا ہے؟ میرے قتل کا ارادہ کیوں کر رہا ہے؟ میرا جرم کیا ہے؟ قابیل کہتا ہے تیرا جرم ہے یا نہیں، بھلا یہ تو بتا کہ تیری قربانی قبول کیوں ہوئی ہے اور میری قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی ہے؟ بس اسی حسد و بیماری کے اندر، اسی بغض اور کینے کے اندر آ کے دل کے اندر عداوت پیدا ہوئی، دل کے اندر دشمنی پیدا ہو گئی، وہ بھی اپنے بھائی کے بارے میں۔ بھائی وہ بھی ہے چھوٹا ہے عمر کے اندر، قابیل بڑا ہے عمر کے اندر، حابیل کی عمر چھوٹی ہے، وہ بھی چھوٹے بھائی کے اوپر بجائے شفقت کرنے کے اس کے قتل کے منصوبے بنا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں وجہ یہ ہے، آگے حابیل نے خود جواب دیا ہے قال انما یتقبل اللہ من المتقین۔ او میرے قابیل بھائی بات تو یہ ہے میرا کوئی کمال نہیں ہے کہ اللہ نے میری قربانی قبول فرما لی ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہاں یہ کمال ضرور ہے تیرے دل کے اندر تقوی نہیں ہے، میرے دل کے اندر تقوی اور اخلاص موجود ہے، اور اللہ کا قانون ہے، رب کی عادت ہے انما یتقبل اللہ، اللہ قبول ان کی قربانی کرتا ہے جو متقی بندہ ہو۔ جو کون ہو؟ انما یتقبل اللہ، یہ اہل علم جانتے جملہ معللہ ہے، ما قبل کی علت بیان کر رہا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ حابیل نے کہا میرا کیا قصور ہے، تو مجھے قتل کی دھمکی دے رہا ہے؟ بس یہی قصور ہے کہ میری قربانی بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی ہے، یہی میرا قصور ہے۔ یہ تو میرا قصور نہیں، یہ تو کمال میرے اللہ کا ہے کہ رب متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے، متقی کے علاوہ کی قربانی قبول۔ اچھا دیکھو نا، قابیل بھی تو مسلمان تھا نا، کافر تو نہیں تھا نا، بولو کافر تو نہیں تھا نا، پھر اللہ نے اس کی قربانی قبول نہیں فرمائی۔ قرآن کہتا ہے
عبادت اس بندے کی قبول ہوتی ہے جو متقی ہو. جو کون ہو؟ انما یتقبل اللہ. یہ اللہ کے قرآن کے الفاظ ہیں. 6 سپارہ سورۃ مائدہ ہے. یتقبل اللہ من المتقین. حابیل نے خود جواب دیا کہ ہاں یہ کمال میرا ضرور ہے کہ میرے دل میں تقوی ہے، پرہیزگاری ہے. ہیں دونوں بھائی مگر ایک کے دل میں تقوی نہیں ہے. حابیل کے دل میں کیا ہے؟ تقوی، پرہیزگاری ہے. اللہ کا قرآن خود بیان کر رہا ہے. اس لیے جو متقی ہو عبادت اسی کی قبول ہوتی ہے. جس کے دل میں تقوی نہ ہو، پرہیزگاری ہو، عبادت کرنے کی تکلیف. تو بھائیو ایسا تو نہیں ہے نا کہ بندہ نمازیں ہی پڑھے اور حرام ہی کھائے. ہیں جی، بندہ ادھر سے عبادت نماز بھی پڑھے اور سارے برے کام کرنے لگ جائے. یہ ایک شیطانی دھوکہ ہے. شیطان کہتا ہے چلو ادھر سے عبادت بھی تو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، موحد ہے، چلو یہ 2 نمبر کام بھی کر لے، خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا. یہ شیطانی دھوکہ ہے. اللہ بھی راضی رہے، رحمان بھی راضی ہو، شیطان بھی، دونوں گھر راضی رہ جائیں، یہ ایمان و اسلام نہیں ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن بندے کے دل کے اندر ایمان اور حسد کبھی جمع نہیں ہو سکتا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ مومن کے دل میں ایمان اور حسد قیامت تک کبھی نہیں جمع ہو سکتا. جہاں ایمان ہوگا وہاں حسد نہیں، جہاں حسد ہے وہاں ایمان نہیں. یہ میرے نبی کا فرمان ہے. معلوم ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان ہے وہ حسد کا شکار نہیں ہو سکتا، اور جس کے دل میں حسد جیسی بیماری ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا. اللہ اللہ. قابیل کے دل کے اندر حسد پیدا ہو گیا اپنے بھائی کے بارے میں کہ اس کی قربانی قبول ہوئی ہے، میری قربانی قبول نہیں ہوئی ہے. توجہ کر میرا دوست، اللہ کریم نے اس آخری امت کے بارے میں بھی قرآن میں فرمایا ہے، سبق دیا ہے، تعلیم دی ہے کہ یہ جو آخری امت عید الاضحیٰ کے موقع پہ قربانیاں کرتے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی بندہ صدقہ دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، یا اللہ کے راستے میں کوئی نظر نیاز اللہ کے نام کی منت منوتی دیتا ہے، کوئی مومن بندہ یا کوئی عورت اللہ کے نام کی منت منوتیاں نظر نیاز دیتی ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں وہ میں اللہ قبول نہیں کرتا اس وقت تک جب تک دینے والا متقی نہ ہو. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کریم نے فرمایا ہے یہ جو قربانی کا جانور تو ذبح کرنے لگ جاتا ہے، اللہ کی راہ میں دیتا ہے، سنت ابراہیم علیہ السلام ادا کرتے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پہ، اللہ نے اسی کے بارے میں فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. وہ قربانی کرنے والے مومنا اللہ تجھے خطاب کر کے کہہ رہا ہے تیرا وہ جانور جو تو ذبح کر رہا ہے اس کا گوشت اللہ کی دربار میں نہیں پہنچتا، اس کا خون اللہ کی دربار میں نہیں پہنچتا، اس کا ثواب نہیں ملتا. کب ملتا؟ اللہ کی ینالہ التقوی منکم. اس وقت ملتا ہے جب تیرے اندر تقوی موجود ہو، پرہیزگاری موجود ہو تیرے دل کے اندر. وہ تیرا تقوی جو ایمان کے اندر پیدا ہوا ہے وہ تقوی پرہیزگاری خود کھینچ کے اللہ کی عدالت میں لے جاتا ہے. ایسے نہیں جاتی، ایسے قبول نہیں ہوتی. تو حابیل نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین.
میرا تو کوئی جرم نہیں ہے، اللہ نے میری قربانی قبول فرما لی ہے، تیری قربانی قبول نہیں فرما لی ہے۔ وہ تیش کے اندر آنے لگ گیا اور کہنے لگ گیا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حضرت حابیل نے آگے جواب دیا ہے لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، اگر تم قتل کا ارادہ کر گیا ہے، تیرے قتل کے منصوبے بن گئے ہیں، تو سن لے، تم میری طرف اگر قتل کرنے کے لیے ہاتھ لمبے کرے گا تو میں تجھے قتل نہیں کروں گا، میں تجھے کچھ کہنے والا نہیں ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے دل کے اندر خوف خدا ہے، میرے دل کے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں کسی کا خون نہیں کرنا چاہتا، میں کسی کا ناحق قتل نہیں کرنا چاہتا، اس لیے تو اگر قتل کا ارادہ کر بھی رہا ہے تو میں اپنے اللہ کو تو میں درخواست کر سکتا ہوں، تجھے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ اللہ نے مسئلہ بھی سمجھا دیا ہے اس آیت کے ذریعے۔ او مسلمانوں، جب جہاد کا وقت آ جائے تو کافر جب مسلمانوں پہ ظلم کرنے لگ جائیں تو پھر خیال کرنا، پھر چپ نہ رہنا، پھر اپنا دفاع ضرور کرنا۔ دفاع نہیں کرو گے تو حابیل کی طرح مار دیے جاؤ گے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ حابیل کی طرح قتل کر دیے جاؤ گے۔ اگر کافروں کے ساتھ لڑنا ہے، کافروں کے ساتھ اگر تم نے جہاد کرنا ہے تو دل کے اندر ایمانی قوت پیدا کرنی پڑے گی، دل کے اندر ایمان و جہاد پیدا کرنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں جب کافر تمہارے اوپر ظلم کرنے لگ جائیں، جب کافر اسلام کے خلاف کرنے لگ جائیں تو پھر خاموش نہ رہنا، پھر کمر کس کے کافروں کے خلاف میدان جہاد کے اندر اتر آ جانا، پھر اپنا بھی دفاع کرنا، اسلام کا بھی دفاع کرنا۔ اگر دفاع نہیں کرو گے، خاموش رہ جاؤ گے، تمہارا اسلام بھی تباہ ہو جائے گا، تمہاری جان بھی چلی جائے گی، تمہاری عزتیں بھی تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ جیسے حابیل خاموش رہا اور اپنا دفاع نہیں کیا، قابیل نے اس کو قتل تو کر دیا ہے مگر حابیل نے آگے دفاع نہیں کیا ہے۔ مسئلہ اللہ نے قرآن کے ذریعے سمجھا دیا ہے۔ جس وقت قابیل نے قتل کا ارادہ کیا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے اس وقت حابیل نے کہہ دیا ہے کہ میرا کوئی قصور تو نہیں ہے، تیرے اپنے ارادے ہیں، البتہ میں یہ چاہتا ہوں انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار۔ اگر تو قتل کا ارادہ کر رہا ہے تو پھر میرے قتل کا گناہ بھی تیرے سر پر ہے، تیرے گناہ بھی تیرے سر پر ہے۔ جب سارے گناہ تیرے سر پر سوار ہو جائیں گے فتکون من اصحاب النار، پھر تو جہنم کے اندر چلا جائے گا، جہنم کا ایندھن بن جائے گا، پھر تیرے اندر ایمان نہیں آ سکتا۔ وذالک جزاء الظالمین، یہی ظالموں کی سزا ہے کہ جو بندہ قتل کرنے لگ جائے اور گناہ کرنے لگ جائے، جس کے وجود پر سارے گناہ سوار ہو جائیں، اللہ فرماتے ہیں پھر وہ توبہ بھی نہ کرے، بغیر توبہ کے دنیا سے مر جائے، اللہ فرماتے ہیں فتکون من اصحاب النار، پھر وہ جہنم کا ایندھن تو بن سکتا ہے مگر جنت کی خوشبو بھی۔ اللہ اللہ، فطوعت له نفسه قتل اخیہ، قرآن کہتا ہے قابیل کے نفس نے، جی نے اس کو ابھارا اپنے بھائی کے قتل کرنے پر، برانگیختہ کیا۔ حابیل نے بار بار سمجھایا اور خیر خواہی کی باتیں سمجھائیں، بڑا بھائی تھا نا قابیل، تو چھوٹا بڑے کو سمجھا رہا ہے، مگر چھوٹے کی بات ہمیشہ بڑا جو ہوتا ہے وہ وزن نہیں مانا رکھتی۔ حابیل نے تو بڑا سمجھایا مگر قابیل سمجھنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ طوعت له نفسه قتل اخیہ، اس کے دل کے اندر اور زیادہ بھائی کے قتل کرنے کے اوپر دل اور زیادہ تیار ہوا۔
نفس اور زیادہ برانگیختہ ہوا۔ قرآن کہتا ہے فَقَتَلَهُ، تو قابیل نے اپنے بھائی کو کیا کر ڈالا؟ قتل کر ڈالا۔ کسی روایت کے اندر نہیں لکھا ہوا، نہ تورات میں لکھا ہوا ہے نہ کسی اور صحیفے کے اندر کہ کیسے قتل کیا، اس کی ڈیٹیل کہیں نہیں لکھی ہوئی، بس یہ قرآن نے کہہ دیا ہے۔ اور کسی تفسیر امام نے، کسی مفسر نے بھی تفصیل نہیں بیان فرمائی کہ کون سی چیز سے، کس آلے سے قابیل نے اس کو قتل کیا اپنے بھائی حابیل کو۔ کوئی آلہ مارا یا پتھر مارا یا کیا کیا، اس بات کا بیان کسی روایت کے اندر بھی نہیں، قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے۔ فَقَتَلَهُ، قتل کا لفظ جب عربی میں بیان ہو تو یہ عام ہوتا ہے، گولی کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے زمانے میں اس وقت تو گولی نہیں تھی نا، لیکن جب عربی میں لفظ قتل استعمال ہو تو یہ عام ہوتا ہے، کسی بھی چیز کے ذریعے مقصود کیا ہوتا ہے؟ قتل کرنا، مارنا۔ فَقَتَلَهُ، اس نے قتل کر دیا۔ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ نے فرمایا جو ہی بھائی کو اس نے قتل کیا، ہو گیا وہ نقصان اٹھانے والا، ہو گیا وہ نقصان اٹھانے والا۔ اب بھائی کو تو مار دیا ہے، لاش میت ان کی پڑی ہے، اب حیران و پریشان ہے۔ اب روئے زمین پر پہلا قتل تھا، روئے زمین پر یہ پہلا قتل تھا، اب نہیں پتا کہ اس کا کیا کرنا ہے، اس کو کہاں لے جانا ہے، کوئی پتہ نہیں۔ ہمیشہ قتل کرنے کے بعد جو قاتل ہوتا ہے نا، اس کی علامت ہے کہ اس کو کبھی چین نہیں آتا، بے قراری، بے چینی، نہ اس کو دن کو چین آئے گا، نہ رات کو، نہ سوتے نہ اٹھتے نہ بیٹھے۔ جو قتل کر لیتا ہے اس کی زندگی پھر عذاب بن جاتی ہے، وہ کبھی سکون کی نیند سو۔ تو یہ تو اپنے بھائی کو قتل کر کے بیٹھا تھا۔ اللہ اللہ، مسئلہ کیا تھا؟ میں وہ موضوع جو بیان کر رہا ہوں وہ میں بیان کر رہا ہوں حسد کی بیماری۔ کیا ہے یہ؟ ایسی مہلک بیماری ہے، دیکھو قابیل کے دل میں پیدا ہوئی تو اپنے بھائی کو مار ڈالا ہے، قتل کر ڈالا ہے، اور روئے زمین پر پہلا قتل ہے۔ اب بھائی کو تو مار دیا ہے، اب حیران و پریشان ہے، کیا کروں اب؟ اللہ پاک کتنا مہربان ذات ہے، پھر بھی اللہ پاک نے کچھ نہ کچھ اسباب پیدا فرما دیے۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ نے ایک پرندہ بھیجا، کوا، اس کو بھیجا، يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، وہ قابیل کے سامنے آ کے اپنی چونچ اور پنجوں کے ذریعے زمین کھودنے لگ گیا، کھودنے لگ گیا، اور اس کے پنجوں کے اندر ایک اور مرا ہوا پرندہ تھا۔ اس نے زمین کھود کے، کرید کے اس دوسرے پرندے کو اندر ڈالا، پھر اس کے اوپر مٹی ڈالی اور اڑ گیا۔ اسی وقت قابیل نے اس پرندے کو دیکھ کے سبق سیکھ لیا کہ واقعی یہ پرندہ جیسے کر رہا ہے میں بھی ایسے کروں۔ اللہ نے پھر ذہن میں بات ڈالی، تھا بڑا حیران و پشیمان، ندامت اٹھانے والا، حسرت اٹھانے والا۔ اسی وقت ان کے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ اسی کو پھر زمین کے حوالے کر دینا ہے۔ اس وقت افسوس کر کے کہنے لگا، ہے کاش، افسوس کہ میں اس کوے سے بھی گر گیا ہوں، میرا مقام اس کوے کے برابر بھی نہیں ہے، کہ اب یہ کوا کے مثل ہوتا، میں اس کے برابر ہوتا، تب بھی میری کوئی عقل کام کر لیتی، اب تو مجھے اس پرندے سے بھی سیکھنا پڑ رہا ہے۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں وہ پہلا قتل تھا، پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام مل کر اپنے بیٹے حابیل کو پھر زمین کے اندر گڑھا کھود کے بغیر نماز جنازہ کے اس کو زمین کے سپرد کر دیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ زمین کے حوالے کر دیا۔ اسی وقت سے اب قیامت تک انسان بنا بھی مٹی سے ہے، پیدا بھی مٹی سے ہوا ہے، پھر جانا بھی کہاں ہے؟ بولو، جانا بھی مٹی میں ہے۔ خلقتہ من طین، اللہ فرماتے ہیں انسان تیری حقیقت یہ ہے کہ تجھے اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، پھر تو نے
جانا ہی واپس لوٹ کے اسی کے ہے، اس مٹی کے حوالے ہے۔ اس لیے جب میت کو دفن کرتے ہیں نا، دفن کرنے کے بعد پھر سنت طریقہ یہی ہے نا، اپنے ہاتھوں سے 3 مرتبہ مٹی کا چلو بھر کے قبر کے اوپر ڈالنا، اور ایک چلو بھرنا منہا خلقناکم پڑھنا، وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تجھے اسی مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر اسی مٹی میں تجھے لوٹانا ہے، پھر دن قیامت کے تجھے اسی مٹی سے میں اللہ نے زندہ کر کے کھڑا کرنا ہے۔ منہا نعیدکم تارۃ اخرى، پھر دن قیامت کے تجھے اللہ اٹھاؤں گا تو اسی مٹی سے میں اللہ زندہ کر کے اٹھا لوں گا۔ بہرحال بھائی نے چھوٹے بھائی کو قتل کر دیا، قابیل نے حابیل کو مار دیا، قتل ہو گیا۔ اب اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، ندامت و حسرت بعد میں کر رہا ہے۔ اللہ نے سبق سکھایا ہے، اس امت کو تعلیم دی ہے، او مسلمانوں ایمانداروں ایسا کام نہ کرو کہ بعد کے اندر تمہیں حسرت و ندامت اٹھانی پڑے، تمہارے ایمان کے بھی خلاف ہو، تمہارے اسلام کے بھی خلاف ہو، ایسا کام کرنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ وہ کام کرو جس پر تمہیں حسرت و ندامت نہ اٹھانا پڑے، دن قیامت کے بھی اللہ کی رضامندگی حاصل ہو، دن قیامت کے بھی اللہ کی رضا حاصل ہو۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ سے یہی دعا کرو، اللہ ہمیں حسد جیسی بیماری سے محفوظ فرما۔ دعا کریں گے۔ یہ ایسی غلیظ بیماری ہے، مہلک بیماری ہے، جس کے اندر بھی پیدا ہو جائے، مولوی میں، پیر میں، امام میں، ملا میں، پیر کے اندر، گدی نشین کے اندر، نقشیر کے اندر، چھوٹے بڑے کسی کے اندر بھی یہ پیدا ہو جائے نا، پھر پیارے نبی فرماتے ہیں پھر اس کے دل میں حسد ہی رہ سکتا ہے، نہ اسلام رہ سکتا ہے، نہ ایمان رہ سکتا ہے۔ میں شروع میں حدیث پاک سنا گیا ہوں، ایک بار پھر دوہرا دوں تاکہ سب کو سمجھ آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ حسد جیسی بیماری سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، اس لیے کہ یہ ایسی بیماری ہے کہ جیسے آگ لکڑیوں کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے، ایسے حسد جیسی بیماری انسان کے ایمان و اسلام کو اور مومن کے حیا اور غیرت کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا، پڑھ لو ایک بار سارے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حسد۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب حالانکہ آپ تو معصوم پیغمبر ہیں، محفوظ پیغمبر ہیں، جب کوئی انسان حسد کرنے لگ جائے آپ سے میرے پیغمبر، تو میں اللہ آپ کو یہ وظیفہ سکھلا رہا ہوں، پھر فوراً اس انسان کو کچھ نہیں کہنا، پھر آپ نے بارگاہ الہی کے اندر گڑ گڑا کے تضرع اور عاجزی کر کے درخواست کس کو دینی ہے؟ اللہ کو دینی ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اللہ حسد کرنے والے کے شر سے مجھے محفوظ فرما۔ درخواست دینا بندے کا کام ہے، محفوظ فرما دینا میرے اللہ محافظ کا کام ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر